کہ میں آج آپ حضرات کے درمیان موجود ہوں۔ جو تعلیمی مجلس حضرت مولانا سید سلمان حسین ندوی نور اللہ مرقدہ کی تعزیت کے لیے منعقد کی گئی ہے، جن لوگوں نے اس مجلس کو سجایا ہے، اس کو آراستہ کیا ہے، میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان سے یہ کہتا کہ آپ کا یہ عمل، آپ کا یہ اقدام قابل تعریف ہے اور قابل تحسین ہے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، حضرت مولانا سید سلمان حسین ندوی کے بارے میں بہت سی باتیں ہم لوگوں کے درمیان آ چکی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ قریب قریب ان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو کسی نہ کسی طرح سے یہاں پر پیش کیا جا چکا ہے۔ وہ ایک بحر بیکراں تھے، علم کے سمندر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار خوبیوں سے نوازا تھا۔ بہت سارے کمالات، بہت سارے اوصاف ان کی ذات اقدس میں موجود تھے۔ وہ ایک جلیل القدر اور عظیم المرتبہ شخصیت تھے، اور جامعہ اور ہماگیر شخصیت، کوئی معمولی شخصیت نہیں۔ عرب و عجم ان کا لوہا مانتے تھے، وہ ملت کے ترجمان تھے، وہ ملت اسلامیہ کے حوالے سے ان کے اندر ہمدردی تھی، بے خاری تھی، غم تھا، فکر تھی جو ان کو پریشان کیے ہوئے تھی اور ان کو مسترد کیے ہوئے تھی۔ اللہ تعالیٰ اب وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، وہ اس دنیا سے، اس دار فانی سے کوچ کر گئے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جوار رحمت میں بارگاہ الہی میں حاضر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے حسنات کو قبول فرمائے، ان کی دینی ملی خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہر طرح کی اخروی سعادتوں سے اللہ تعالیٰ انہیں مالا مال فرمائے، ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اور شایان شان انہیں اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ ہم دارالعلوم ندوۃ العلماء کے فارغین میں جو بھی صحیح فکر ہے، جوش ہے، ولولہ ہے، جذبہ دینی ہے، حمیت اسلامی ہے، غیرت دینی ہے، جو بھی ہے، دارالعلوم ندوۃ العلماء کے فارغین میں، فضلاء میں، ہمارے اور آپ میں، یہ سب ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے، ان کی تربیت کا نتیجہ ہے، ان کی نگرانی کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں ان کے اندر بہت ساری خصوصیات ودیت فرمائی تھی، وہیں ان کے اندر ایک بہت بڑا جوہر، بہت بڑی اور نمایاں اور ممتاز صفت وہ افراد سازی کی، رجال سازی کی ہے۔ انہوں نے اپنے پیچھے علماء کی، فضلاء کی، فارغین کی اور دین حق کی راہ میں جان دینے والوں کی، قربانیاں پیش کرنے والوں کی بہت بڑی فوج، بہت بڑی جماعت، بہت بڑا طبقہ وہ اپنے پیچھے چھوڑ کر یہاں سے گئے ہیں، جو
دنیا کے مختلف حصوں میں اور مختلف علاقوں میں دین و ملت کا کام اور فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے اور ہم لوگوں کو جو نمناک سوگوار چھوڑ کر گئے ہیں ہم لوگوں کو بھی صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے لواحقین کو، ان کے منتسبین کو، ان کے چاہنے والوں کو اور عقیدت و محبت رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق مرحمت فرمائے کہ جو ضروری نقوش اور جو روشن نقوش انہوں نے چھوڑے ہیں، جو اثرات انہوں نے چھوڑے ہیں، ان کو ہم اختیار کریں اور اپنے لیے اور آنے والی نسلوں کو سامنے رکھتے ہوئے آنے والی نسلوں کی بھی ہم ان کی رہنمائی کریں۔ ان کی بڑی خصوصیت ان کے اندر یہ بھی تھی کہ وہ ہمارے قائد تھے، ہمارے رہبر تھے، ہماری رہنمائی کرتے تھے، طلبا کی رہنمائی کرتے تھے۔ ہمیں وہاں پر کچھ دنوں خدمت کرنے کا موقع ملا، قریب 6-7 سال ہم وہاں پر تدریس میں بھی رہے۔ کلاس سے جب آتے تھے تو ان کے پاس بیٹھتے تھے۔ کلیت الشریعہ و اصول الدین ان کی جو فیکلٹی کی شعبہ تھا جس کے وہ امین بنائے گئے تھے، وہاں پر بیٹھتے تھے، ان کے سامنے گفتگو بھی ہوتی تھی اور وہ ہم لوگوں کے اندر، اور خاص طور پر میں وہاں پہ بیٹھتا تھا، موقع ملتا تھا تو جوش و جذبہ وہ پیدا کرتے، اگرچہ ہم اس کو باقی نہیں رکھ سکے اور ہم خاص طور پر اس سے ہٹ گئے، یہ الگ بات ہے، لیکن انہوں نے جو قیادت کا فریضہ انجام دیا، رہنمائی کا فریضہ انجام دیا، نمائندگی کا فریضہ انجام دیا ہے اور صحیح راستے پر چلنے کا، میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، یہ بات بھی سامنے آئی کہ ان کے اندر جو ہے غیر معمولی یقین تھا اللہ، غیر معمولی بھروسہ، وثوق، اعتماد، ایمان، یقین، جو بھی کہہ لیجیے آپ، وہ کہا کرتے تھے ان کی تقریروں کو جنہوں نے سنا ہوگا، وہ کہا کرتے تھے، ان کا ایمان تھا، ان کا یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن اسلام بلند ہو کر رہے گا، اسلامی قانون جو ہے امریکی ایوانوں میں اور یورپ کے ایوانوں میں بھی پہنچے گا۔ یہ ان کا یقین تھا، ان کا ایمان تھا، ان کا وثوق تھا اور اس کو بحال کرتے تھے، قرآنی نظام کو وہ عام کرتے تھے، شرعی نظام کو وہ عام کرتے تھے، پوری طاقت کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ وہ ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے کہ ایک ہی قانون ہے اور اللہ کا قانون، اور پوری دنیا میں وہ نافذ ہو کر رہے گا۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، وہ جامع الکمالات تھے، جامع الصفات تھے، ان کے اندر ہر طرح کے خصائل، اوصاف حمیدہ ان کے اندر موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال کو اور حسنات کو قبول فرمائے اور ان کی لغزشوں کو معاف فرمائے، ان کی خطاؤں کو معاف فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، بس اپنی بات کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں، ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ موت العالم موت العالم، ایک عالم کی موت صرف ایک انسان کی موت نہیں ہے، پورے عالم کی موت ہے، اور یہ ثابت آتا ہے حضرت مولانا سید سلیمان حسینی ندوی نور اللہ مقدسہ علیہ الرحمہ کے سانحہ ارتحال پر اور سانحہ وفات پر کسی پر ساتھی گایا جاتا ہے، لیکن موت العالم کا کہ صحیح مصداق حضرت علامہ سید سلیمان حسین ندوی استاد محترم، ہمارے ہم لوگوں کے استاد محترم، وہ مزکی تھے، وہ معلم تھے، وہ مدبر تھے اور بے بار و جری خطریب تھے، وہ بہت بے بار و جری، جیسا کہ اشارہ کیا کلمۃ حق عند سلطان جائر کے وقائع، وہ ڈرتے نہیں تھے، وہ برملا جو ہے اپنے ایمان کی طاقت سے وہ لوگوں کے سامنے جو ہے صحیح بات کو، حقیقت کو وہ لوگوں کے سامنے واشیاب کرتے اور اس کو رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آج وہ ہمارے درمیان نہیں رہے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو قبول فرمائے، حسنات کو قبول فرمائے، ہمیں ان کے نقوش پر اور چھوڑے ہوئے اثرات پر اور انہوں نے جو حدیث و قرآن
کے سلسلے میں جو انہوں نے خدمات انجام دیے، دینی میری خدمات، انتظامی خدمات اور بہت ساری چیزیں وہ ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں، ہم اس کو، ان کے مشن کو، ان کی تحریک کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم مدارس کے ذمہ دار ہیں تو ہم مدارس کو بھی اسی انداز میں چلائیں جس کی طرف اشارہ کیا کہ جامعۃ الامام عرفان سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو ہم لوگ بھی اس کے، انہوں نے جو بتایا، انہوں نے صاحب نے جو آپ کے سامنے پیش کیا، ہم لوگ بھی جو ہے، اور ہم بھی جو ہے ان پروگراموں میں شریک ہوئے، اور وہ جو جب سنگ بنیاد رکھا گیا تھا ہم بھی اس پروگرام میں تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے خوبیوں کو قبول فرمائے، ان کے حسنات کو قبول فرمائے، اور ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے۔ انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اس مختصر وقت میں مولانا کے گناہوں صفات کو بیان کرنا بہت ہی مشکل ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ کوشش کریں گے کہ ان کے جو صفات ہیں، ان کے جو کمالات ہیں بیان کریں۔ اس کے لیے اب میں جناب مولانا شمیم صاحب، استاذ مدرسہ جامعۃ الامام ابی الحسن علی الحسنی الندوی علیہ الرحمۃ کو دعوت سخن دیتا ہوں، تشریف لائیں اور تعزیتی کلمات میں لوگوں کو لڑا۔
یہاں پر 2 بجے ہم لوگ جماعت کریں گے انشاءاللہ. جماعت یہی ہوگی اور کھانے کا لازم ہے. تمام احباب سے درخواست ہے کہ کھانا تناول فرما کر دی جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات ماشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے دعوتی جلسے کے مناسبت سے بڑے بڑے علماء کرام کے تعزیتی جملے آ گئے. ماشاءاللہ استاد محترم حضرت مولانا قرآن صاحب نبی دعوت برکاتہ نے مفصل اور مدلل انداز میں حضرت مولانا سلمان حسین ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں علمی کارنامے اور جو بھی ان کے کارنامے بیان فرمایا. اور بڑے بڑے علماء کرام اور میرے جناب معظم مولانا اکرام الحق صاحب ندوی کے محسن اور مربی حضرت مولانا الدین صاحب تشریف فرما اور اسی طرح مولانا مجید صاحب ندوی دعوت برکاتہ نے آپ کے سامنے باتیں رکھی. مولانا رفیق صاحب نے ساری باتیں آئی ہوئی ہیں. میں اس لائق نہیں تھا کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, لیکن مجھے حکم نہیں کیا گیا کہ میں بھی سوچتا ہوں کچھ باتیں حاصل کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العلي العظيم. اما بعد. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, 29 جون بروز سوموار کی صبح تقریباً 9 بجے دن میں اپنے موبائل پر حضرت مولانا سلمان حسین صاحب ندوی دعوت برکاتہ کے انتقال کی خبر ملی. یقین جانیے کہ کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ حضرت کا انتقال کیسے ہوا اور اچانک یہ حادثہ کیسے پیش آیا, جبکہ رات میں صحت مند اور ٹھیک ٹھاک تھے اور پہلے بھی کبھی بیمار نہیں ہوئی. یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا, لیکن بہرحال اس حالت سے ہم تمام علماء کرام کو اور ابناء نبوہ کو خدا سلمہ پہنچا. اللہ تعالیٰ حضرت علیہ الرحمٰن کو جنت نصیب فرمائے اور ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے. حضرات, حضرت مولانا سید سلمان ندوی دعوت برکاتہ ایک مشہور عالم دین اور تمام علوم و فنون کے ماہر انسان تھے. ان کو ہر فن میں مہارت تامہ حاصل تھا, علم کے سمندر تھے اور خاص طور سے عربی زبان کی اتنی قدرت حاصل تھی کہ عرب حضرات کو بھی رشک آتا تھا. یہ بات فقیر تھے اور حق بات کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے. ہم اور آپ جب ان کی تقریر سنیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ علت کے حقیقت کو انہوں نے اپنی زندگی میں حق بات کی دعوت دی اور اہم طور پر انہوں نے بڑے بڑے علماء کرام اور فضلاء کرام کو حق کی جانب متوجہ فرمایا. مثال کے طور پر محمد بن سلمان نے جب مکہ اور مدینہ جیسی اہم اور مقدس جگہ پر سنیما ہال قائم کیا تو انہوں نے ان کو اس برے کام سے روکا اور ہندوستان کے بڑے بڑے علماء کرام کو اس طرح متوجہ فرمایا کہ ان کو اس برے کام سے روکا جائے. اور اسی طرح امت کے طبقے کو حق بات کی دعوت دی. حضرت کو عربی زبان پر کافی مدح حاصل تھا. 1997 میں جب قادیانیت کے موضوع پر دارالعلوم ندوۃ العلماء میں عالمی اجلاس ہوا, حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت میں تو حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے دائیں جانب ایک طرف امام حرم شیخ محمد بن عبداللہ سبیر تھے اور دائیں سے دوسرے جانب مسجد اقصیٰ کے امام دکتور محمود سیال تھے اور کثیر تعداد میں عرب فضلاء موجود تھے اور ہندوستان کے بڑے بڑے علماء اور فضلاء موجود تھے. اس وقت مسجد اقصیٰ کے امام نے جو تقریر فرمائی اور بہت سارے اشعار پڑھے, حضرت مولانا سید سلمان حسین ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے برگزیدہ ان کی تقریر کا اور اشعار کا ترجمہ فرمایا. اس وقت علماء ان کے ترجمے پر آشش کرتے تھے اور سب کو رشک آتا تھا. کوئی بھی سیمینار ہو, کوئی بھی جلسہ ہو, حضرت کی تقریر سن کر علماء بغیر تعریف کیے ہوئے نہیں رہتے. غرض کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زبان پر کو قدرت کاملہ عطا فرمائی تھی. حضرت کے علمی اور دینی خدمات اس لیے ہے کہ بے شمار کتابیں لکھی اور سید احمد شہید جن کی بنیاد غالباً 1989 میں پڑی تھی, ایک بڑی زمین حاصل کر کے اس پر مدرسہ قائم کیا جو تقریباً 50 ایکڑ میں موجود ہے. اور حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت میں ایک جلسہ منعقد ہوا تھا اور آ کر بھی اس جلسے میں شریک تھا.
مدرسہ یونیورسٹی کی شکل میں موجود ہے اور تمام علوم و فنون کی تعلیم ہو رہی ہے اور بے شمار اداروں کے ذمہ دار اور سرپرست تھے. اللہ تعالیٰ ان کے تمام نیک کاموں کو حضرت کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور حضرت کی مغفرت فرمائے اور حضرت کے درجات کو بلند فرمائے اور حضرت علیہ الرحمٰن کے تمام اچھے کام اور حسنات کو قبولیت سے نوازے. اللہ تعالیٰ حضرت کی بات پر مغفرت فرمائے اور تقبل کرنے سکون عطا فرمائے اور قبر کو نور سے منور فرمائے. اور دعا میں کہ جو بھی ان کے اچھے کام تھے ہم سب کو اس پر چلنے توفیق عطا فرمائے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو مفکر اسلام میں لقب سے مرتب تھے ہمیشہ اپنی تقریر میں ایک تو باتیں فرمایا کرتے تھے. شاید بہت سارے علماء کرام کا اس طرف توجہ نہیں جاتا کہ حضرت فرماتے تھے کہ مثبت پہلو سے کام کرو, منفی پہلو سے کام مت کرو اور اسی طرح اشتہار آ کر کام مت کرو. ان جملوں کو بھی اپنی زندگی میں اور عمل کرنے کو اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے کہ زیادہ اشتہار میں کام کرنے سے نقصان بھی ہوتا ہے. اسے حضرت مولانا علیہ الرحمٰن کی جو یہ بات تھی کہ مثبت پہلو سے کام کرو, منفی پہلو سے کام مت کرو, اس کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے. دعا دعوانا الحمدللہ. اب میں مولانا مستقیم صاحب کو دعوت دوں گا تو تشریف لائیں اور تعزیتی کلمات سے ہم لوگوں کو بتائیں. اور ساری چیزیں میں ان کو علم تھا. مولانا اپنا خیال کے تھے, کیسے معاذ آدمی تھے, بڑے پیمانہ کے آدمی تھے. انہیں لوگوں میں کیسے ہوتا یہاں کے میں اللہ کو دیکھا بھی نہیں. وردی میں نظر کی خراب نہیں روکتا تھا پورا. یہ ہمارے اسحاق صاحب ہیں, عمران صاحب ہیں, عبدالقیق صاحب ہیں, ان کی دعا ہے. خاص کر کے آپ سے بھی دعا, خاص کر کے آپ لوگ دعا کریں کہ صاحب جو بھی ہم نہیں رہنا کے ساتھ آپ کو نہیں لگے بتائیے آپ کے ساتھ آپ لوگوں کی آپ کے بیچ ہم جو بات بولتے ہیں عالم نوجوان جناب جو مطلب الرحمان صاحب کو دعوت دیتا ہوں وہ تشریف لائیں اور اپنی بات ہم سب کے سامنے رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں اور دوستوں, میں نے ایک مضمون لکھا قرآن کے اوپر کیونکہ میرے اوپر بہت ساری ذمہ داری تھی. اس وجہ سے بہت ساری چیزیں تھی ذہن میں جن کو ہم بھول چکے تھے. مفکر ملت علامہ سید سلمان حسینی ندوی رحمۃ اللہ علیہ. موت سے کس کو رستگاری ہے, موت سے کس کو رستگاری ہے, آج وہ کل ہماری باری. کبھی کبھی ایک خبر نہیں ہوتی, دل پر قیامت بن کر اترتی ہے. بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کی وفا سے صرف ایک گھر, ایک شہر یا ایک ادارہ نہیں بلکہ پوری امت اپنے آپ کو یتیم محسوس کرتی ہے. ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں اور جب رخصت ہوتے ہیں تو اپنے پیچھے ایک خلا چھوڑ جاتے ہیں جسے نسلیں بھی آسانی سے پر نہیں کر سکتی. آج عالم اسلام کا ایک ایسا ہی درخشاں ستارہ غروب ہو گیا جو علوم کا شناور, جرأت و بے باکی کا پیکر, فکر و نظر کا امین, زبان و قلم کا مجاہد, خطیب عصر, مفسر و محقق,
साहिब तर्ज मुसन्निफ और हजारों मुखालिफतों के बावजूद अपने मौक़िफ़ पर डटा रहने वाला वो मर्द आम, मेरी मुराद मुफक्किर मिल्लत हज़रत मौलाना सैयद सलमान हुसैनी नदवी रहमतुल्लाह अलैह इस दार फ़ानी से पर्दा फरमा गए। उनकी रिहलत एक फर्द की मौत नहीं बल्कि एक अहद, एक फिक्र, एक दबिस्तान, एक इल्मी रिवायत और एक जिंदा तारीख की रुखसती है। ऐसे लोग जिस्मानी तौर पर दुनिया से जाते हैं मगर अपने अफकार, अपनी तहरीरों, अपनी तकरीरों और अपने किरदार की सूरत में हमेशा जिंदा रहते हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इल्म की शमअ रोशन करने, दीन की दावत आम करने, उम्मत को अपनी तकरीरों, अपनी तहरीरों से बेदार करने और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए वक्फ कर दी। मुखालिफतों के तूफान उठे, इल्जामात लगे, किरदार कशी हुई, लेकिन वो न झुके, न बिके और न अपने मौक़िफ़ से कभी पीछे हटे। यही अहले अज़्म की पहचान होती है कि वो हालात के नहीं बल्कि उसूलों के ताबे ज़िंदगी गुज़ारते हैं। मौलाना का मिशन सिर्फ किताबें लिखना या तकरीरें करना नहीं था, बल्कि उम्मत को उसके असली तर्जमे से जोड़ना था। उनका नारा शियार अल वहीद इलल इस्लामी मिन जदीद उनकी पूरी जिंदगी का आईना था। आज लाखों आंखें अश्कबार हैं। उनके जनाजे में मरने वाला इंसानों का समंदर खामोश ज़बान में यह ऐलान कर रहा था कि मोहब्बत, अखलास और खिदमत कभी रायगा नहीं जाते। लोगों के दिल फतह करने के लिए इक़्तिदार नहीं, किरदार चाहिए। अहले इल्म की मौत सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं होती बल्कि इल्म का एक बाब बंद हो जाता है। किताबें लिखी जा सकती हैं, इमारतें दोबारा बन सकती हैं, लेकिन बाद शख्सियत का निर्णय बदल तारीख कभी नहीं दे पाती। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने शायद ऐसे ही मर्द आहन के लिए शेर कहा था, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी को रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीगार पैदा। अल्लाह ताला हज़रत मौलाना सैयद सलमान हुसैनी नदवी रहमतुल्लाह अलैह की कामिल मग़फ़िरत फरमाएं, उनके तमाम ख़िदमात को शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाएं, उनके तमाम मुहिब्बीन मुतअल्लिक़ीन को सब्र जमील अता फरमाएं और उनके कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। मैं जनाब फ़तेह आलम साहब को दावत देता हूँ तशरीफ़ लाए और ताज़ियत की सजा से हम लोगों को दें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। फ़क़द क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इन्नल हसनाति युज़हिबुन सय्यिआत ज़ालिका ज़िक्रा लिज़ाकिरीन। मोहतरम हज़रात, मैं अपनी बात का आगाज इस शेर से करना चाहूँगा कि गुलिस्तान में जाके हर एक गुल को देखा, गुलिस्तान में जाके हर एक गुल को देखा, न तेरी सी रंगत न तेरी सी बुद्ध। ये निस्बत जनाब मौलाना सलमान नदवी हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के तरफ करता हूँ कि जब उनका एक मर्तबा भी ज़हन में ख्याल आ जाता था तो लगता था कि नहीं कहीं बगल से जो है एक नूरानी चेहरा, फरिश्तों वाला चेहरा जो है बगल से गुजर रहा है और उनको देखने के लिए मेरी आंखें तरसती रहती है, ऐसा दिल में महसूस होता था। जब मैं नदवी में पढ़ा करता था तो उनके आमद का इंतजार में था रहता था कि वो आए और एक मर्तबा उनका दीदार हो जाए। बस हो सकता है इस नूरानी चेहरा, खूबसूरत चेहरा और इनको देखने के बाद अल्लाह ताला हमको उसके वसीले से मेरा बेड़ा पार कर दे। कभी कभी दिल में ऐसा महसूस होता था। वो खूबसूरत भी थे, खूबसूरत भी थे और जब वो नदवे में आते थे तो हमारे कम से कम हमारे दर्जे के लड़के और हम लोग साथी उनको देखने के लिए अदबन एहतरामन उनको देखने के लिए खड़े हो जाते थे। जिस तरह की नदवा जगह है
اپنے گلشن گلستان کے لیے جانے جاتے ہیں، وہ پارک، وہ خوبصورتی، وہ باغات، اس میں سلمان ندوی کا چہرہ کا عکس یہ بہت ہی لطف اندوز ہوتا تھا۔ بس حضرت مولانا کے لیے میرے دل کی گہرائی سے یہ دعا نکلتی ہے، اللہ ان کے خدمات اور ان کے اس کوشش جو علماء کے ساتھ ان کا رہا ہے ان کو اللہ قبول کرے۔ اور میں ایک مرتبہ امام حرم صاحب کے پروگرام میں ندوے میں موجود تھا کہ اتنی بھیڑ چاروں طرف پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی، یہاں سے لے کے گومتی ندی کے اس پل سے لے کے اس پل تک چاروں طرف بھیڑ تھی، باہر کے آدمی اندر بھی باہر، اور ان کے ترجمان حضرت مولانا سلمان حسینی ندوی تھے۔ جب مولانا ابو الحسن ندوی رحمت اللہ علیہ اپنے مسجد والا پروگرام میں جو فضیلت والوں کو درس دیتے تھے، اس پروگرام میں ایک مرتبہ وہ بولے کہ امام حرم کی جو بات عربی میں ہوئی اس کی جو ترجمانی مولانا سلمان حسینی ندوی نے کیا، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کا علماء اس طرح کی ترجمانی نہیں کر سکتے ہیں جس طرح سلمان حسین ندوی نے کیا ہے۔ وہ جملہ بار بار دل میں چبھتا ہے، وہ کتنے عظیم، کتنے بڑے ترجمان تھے، لوہا منواتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جب مولانا ابو الحسن ندوی صاحب کا پروگرام رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، وہ اتفاقاً جہاز سے ان کو وہاں پہنچنا تھا، وہ نہیں پہنچ سکے، انہوں نے کال مولانا سلمان حسینی ندوی کو کیا اور اپنی جگہ اپنا جو وقت ان کو دیا گیا تھا پورے علماء کے، اور سمجھے کہ کوئی بڑا پروگرام تھا، وہاں پر انہوں نے اپنا ترجمان بنا کر مولانا سلمان حسینی ندوی کو بھیجا۔ تو آپ سمجھ سکتے تھے مفکر اسلام، مجدد اسلام جناب مولانا ابو الحسن ندوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی جگہ کو برقرار رکھنے کے لیے مولانا سلمان حسینی ندوی کو وہاں پر ان کی جگہ کو دیا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی شخصیات کیا ہوگی۔ بس میں اپنی بات کو تو میں اپنی بات کو اس شعر کے ساتھ پورا کرنا چاہوں گا کہ اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، لا تبتغى عن الحق بغير बिना माइक के प्रोग्राम चालू है। नमाज हो रही है, माइक बंद करके प्रोग्राम चालू है। कानून का वाक़या है, में एक शागिर्द नजरिए पे रेट था, बाहर की टीम ने आके रोक दिया और उस वक्त अच्छा हालत थे